حي على الفلاح. دیکھیں بادشاہت، ایک بات یاد رکھیں، اس سوال کو سمجھنے کے لیے دو نظاموں کو سمجھیں. ایک ہے بادشاہت اور ایک ہے ڈیموکریسی، جمہوری نظام. جہاں بادشاہت ہے وہ سعودیہ ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ دنیا کا کوئی ملک ہے، وہاں بادشاہ نے جو خط کھینچ دیا ہے علماء اسے آگے نہیں جا سکتے. دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض جو علماء ہیں وہ انسانوں کی قوت دیکھ کر بادشاہ سے ٹکر لے لیتے ہیں. انسانوں کی قوت کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینا یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے اتنے شاگرد اور مرید تھے، اگر حکومت گرانا چاہتے شام بھی نہیں ہونی تھی، حکومت گر جانی تھی، لیکن حاکم وقت کے خلاف انہوں نے خروج نہیں کیا. بادشاہ کو نصیحت کریں، بادشاہ کو کیا کریں؟ نصیحت. جب آپ بادشاہ کے خلاف خروج کریں گے تو روئے زمین پر تاریخ گواہ ہے، جیسے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا اتہاس، تاریخ گواہ ہے، پھر بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، اور پھر مسجدوں کو، مدرسوں کو بلڈوز کر دیا گیا. میں اب بالکل اس کی ایک قریب مثال دیتا ہوں. شیخ صالح آل طالب حرم کے امام اور خطیب اور بڑے لائق، حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعاہ، ایک سعودی وزیر نے یہ بات کہی کہ مملکت نے 100 سال حافظ ہی پیدا کیے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان تو پیدا نہیں کیے کہ ہم دنیا میں ان کے برابر لوگوں کے، ملکوں کے برابر جا کر کھڑے ہو جائیں. جزوی طور پر یہ بات درست ہے، کلی طور پر نہیں. صرف مذہبی مولوی آپ تیار کرتے جائیں، مولوی مذہبی لوگ تیار کریں، لیکن آپ کو مہندس، فنان، انجینئر، ڈاکٹر، ان کی بھی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب بعض لوگوں کی نیکی جو ہے نا وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں. کئی بندے ہمیں بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے. انسان ہے، کون سے کہ نعوذ باللہ نبی و رسول ہیں، تو انہوں نے برسر منبر جو ہے ہر چیز جو ہے اس کو لتاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا. اب کیا ہوا؟ پہلا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنے منصب سے گئے. اور علماء نے بھی نصیحت کی ہے، لیکن نام لیے بغیر. حرم کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حاکم کو خیر الہام کر دے، ہمارے حاکم کو اچھے ساتھی دے، ہمارے حاکم کو گناہ سے، شر سے دور کر دے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تیری ماں دے قسم دا کی نام ہے، اور کسی سے آپ کہیں کہ تیرے باپ کا کیا نام ہے. بادشاہوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے، جن کی انگلی چاند کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. آپ نے بادشاہوں کو کتنے پیار سے نصیحت کی ہے. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ، عظیم کا معنی آپ کو بھی آتا ہے، ان کی خدمت میں محمد رسول اللہ کی طرف سے. تو علی بھائی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہم علماء کا بھی قصور ہوتا ہے، ہم نصیحت پھسل جاتے ہیں، اچھے انداز سے نہیں کر پاتے. اور یہ شر جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور شر انسان ہماری زبان پر نا، میں جب خطبے کے لیے آتا ہوں تو میں کئی دفعہ اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچانا، اس کے شر سے بچانا. کئی علماء تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دوران تقریر ان کو ممبروں سے اٹھا کے نیچے دے مارتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، یہ زبان کچھ اور بنا دیتی ہے.
تو سعودی علماء آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت سب سے بڑھ کر دلیری کے ساتھ دین کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں، غیر اخلاقی حرکت کے ساتھ نہیں۔ آپ کا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، تو میں ممبر پر کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو للکاروں گا، اس کے گناہوں کو بیان کروں گا، بڑا شرابی ہے، بڑا زانی ہے، لٹیرا ہے؟ کبھی نہیں۔ باپ ہو، کبھی نہیں۔ تو اولاد اور باپ سے بڑھ کر وقت کے بادشاہ کو نصیحت محتاط طریقے سے کرنا، اس کے پاس طاقت ہے، مال ہے۔ طاقت مال جو ہے یہ انسان کی کیفیت ایسی پیدا کر دیتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ تو علی بھائی یہ حکمت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے آکھیا سی، یا رسول اللہ ساڈے حکمران برے ہون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں مارن بھی، تیرا مال بھی کھون، تو خروج نہیں کرنا، اسمع و اطع، اسمع و اطع۔ عمران دیکھو میں کیوں جمعہ دعا کرنا، یا اللہ ساڈے حاکم نو پیشانی تو پھڑ، صراط مستقیم تے چلا۔ اگر حاکم سدھا ہے، ملک سدھا ہے۔ عمران خان سی تے نون لیگ والے نو بڑا میرے نال شکوا سی، بھائی تو کیوں دعا کرنا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ دی پیشانی رب پڑے۔ ہن ہے شہباز شریف ہے، یہ واسطے بھی اسی دعا کرنے ہیں۔ اگر پھر عمران خان آئے پھر اسی کران گے، حاکم کوئی بھی ہوئے وہ دے واسطے اسی دعا کران گے کہ یا اللہ یہ دے نال تیرے بندیاں دی، ملک دی، معیشت دی، معاشریاں دی اصلاح جڑیے، اللہ انہوں پیشانی تو پھڑ کے صراط مستقیم تے چلا۔ حاکم کے ساتھ ہمیشہ خیر کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ جڑے مولوی نا چھوڑے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، تیرے اتے جتیاں سمیت چڑھ دیاں گے، تینوں کو کڑو کڑو بنا دیاں گے، کس آیت حدیث میں آتا بھائی؟ ہمارے نبی کا تو یہ شیوا نہیں ہے، صحابہ کا تو یہ وطیرہ نہیں ہے، سلف صالحین کا تو وطیرہ نہیں ہے۔ امام مالک نے تو ایسے نہیں کیا تھا، حاکم نے تو ان کو گدھے پر بٹھا دیا تھا۔ امام احمد نے تو ایسے نہیں کیا تھا۔ امام بخاری نے بخارا کیوں چھوڑا تھا؟ 10-10 ہزار بندہ، 1-1 لاکھ بندہ ان کے حلقہ اثر میں ہوتا تھا۔ وہ آندے نا بھائی چھک دے پھٹے حاکم بخارا دے۔ امام بخاری بخارا چھوڑ گئے ہیں، حاکم کے خلاف خروج نہیں کیا۔ تو حاکم کے خلاف اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ نصیحت کریں، اچھے طریقے سے اس کی کوئی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کریں، بس یہ یاد رکھیں۔ اگر شادی شدہ عورت دیکھے کہ اس کو سونا ملا ہے اور اس کے اندر میں سے کسی نے کچھ اٹھا لیا، گھریلو فتنہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔